الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی خوب آگاہ ہے۔ درود السلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید البشر افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج ہم جو مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا مسئلہ۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے بالخصوص پاکستان کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ بڑی کلیئر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی ایک اپنی ذاتی چوائس ہو سکتی ہے، البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی ابہام نہیں رکھا، اس مسئلے کو کوئی پوشیدہ نہیں رکھا۔ مثلا بعض مسائل اس طریقے سے ہیں پوشیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو مروی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی 1906 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، یعنی کہ شوال کا چاند دیکھو تو روزے ختم کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مطلع ابر اولود ہو، یعنی کہ آسمانوں پر بادل موجود ہوں، تو پھر آپ روزہ نہ رکھو بلکہ 30 دن پورے کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ شعبان کے بھی اور رمضان کے بھی، یعنی روزہ افطار، روزے کو ختم کرنے کے لیے اور روزے کو شروع کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے سمپل جو کلیہ بیان فرما دیا کہ چاند کو دیکھنا لازم ہے۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی، جدید سائنس کا زمانہ موجود ہے، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس مشینری موجود ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ سائنس پر انحصار نہیں کر سکتے۔ سائنس کے ذریعے انحصار تو آپ کو چاند کے اوپر ہی کرنا پڑے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلا سائنس کے اوپر انحصار، مثلا آپ کی سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ چاند 29 شعبان کو نکل آئے گا، لیکن مطلع ابر اولود ہونے کی وجہ سے آپ اپنی سائنس ٹیکنالوجی مشینری کے ذریعے اگر چاند آپ دیکھ نہیں پائے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ ہی روزے کو افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لازمی جز ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور بعض لوگ اس کے اوپر بڑے اعتراضات اور تنقیدات کرتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند یا کوئی بھی چاند، مثلا ذی الحج کا چاند ہو یا کوئی بھی چاند ہو، تو اس کے لیے گواہی کتنے لوگوں کی ضروری ہے؟ تو یہ سنن ابی داؤد سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے 2342 2342۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ چاند لوگ دیکھ رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی کے اوپر روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک مومن مسلمان کی جو گواہی ہے وہ کافی سمجھی جائے گی۔ یہ ویسے تو گواہی ایک بندہ یا دو بندے بھی دے دیں، لیکن کم سے کم جو گواہی ہے وہ اگر ایک مومن مسلمان نے گواہی دے دی ہے تو اس گواہی کو صحیح سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ہر علاقے کی مناسبت سے، چاند ہر علاقے کی مناسبت سے جو چاند نظر آئے گا اسی کے مطابق روزہ رکھا جائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کو سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب کے اندر جب چاند نظر آئے گا تو سعودی عرب والے وہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا، اور اگر ادھر پاکستان کے اندر کسی کو اس دن چاند نظر نہیں آیا تو پاکستان کے اندر جب چاند نظر آئے گا تو وہ رکھے گا۔ اچھا، یہ قریب ہیں، یہ حدیث کا پہلے میں حوالہ دے، یہ صحیح مسلم کے اندر، مختصر صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 578، اور یہ بڑی دلچسپ ہے۔ سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قریب نامی تابعی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ یہ ادھر چلے گئے اور کہتے ہیں کہ رمضان کے ابتدا ہونے سے پہلے میں وہاں پہ پہنچ گیا، اور جس دن رمضان تھا نا اس دن جمعے والے دن چاند ہم نے، جمعے کی شام کو، رات کو ہم نے چاند کو دیکھ لیا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اور روزے وغیرہ رکھنے شروع کیے، لیکن وہ جو کام، جس کام کے حوالے سے مجھے بھیجا گیا تھا، اس نے ام فضل بنت حارث نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام میں نے کیا، اور کام کرنے کے بعد پھر میں
واپس مدینہ میں آ گیا اور میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے چاند دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے وہاں پر چاند جمعے والے دن دیکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا، سب نے جمعے والے دن چاند دیکھا اور ہفتے والے دن روزہ رکھ لیا۔ تو کہتے میں نے پوچھا آپ کو چاند کب نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بھائی چاند نظر آیا ہے سیچرڈے کو، یعنی ہفتے والے دن ہمیں چاند نظر آیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر آپ نے وہ حضرت معاویہ والا جو چاند تھا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص جس علاقے میں موجود ہے، مطلب آسان لفظوں کے اندر میں اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شخص جس علاقے میں موجود ہے جب وہاں پر چاند نظر آئے گا تو وہ روزہ اسی دن رکھے گا، اسی دن روزہ افطار بھی کرے گا۔ مختصر بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے اور مشہور یہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن یہ بہت آسان دعا تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو لہذا جو بھی چاند نیا نظر آئے تو اس کے اوپر یہ دیکھ کر چاند کی دیکھ کر ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔